ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الأمیہ المزکی المبعوث رحمۃ للعالمین وبعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ایاکم والغلو فی الدین فإنما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ صدر محترم اور عزیز طالبات جامعہ، آج کے اس انجمن جمعہ میں میری تقریر کا عنوان ہے دین میں غلو کرنا۔ عزیز سامعین و سامعات، امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک معتدل اور متوسط امت ہے۔ اس کا دین وسط ہے اور اس میں افراتفری نہیں ہے، اور اس میں نہ تو عمل میں زیادتی کی جاتی ہے اور نہ ہی کمی کی جاتی ہے۔ اس میں نہ تو یہودیت کی طرح تشدد ہے اور نہ ہی نصرانیت کی طرح حد سے تجاوز ہے، بلکہ یہ امت اعتدال کی روش اختیار کرتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک معتدل اور بہترین امت بنایا ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، تو لہٰذا ہم تمام افراد پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد و نظریات، عبادات و معاملات، اخلاق و کردار میں ایک اعتدال روح اختیار کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اعتدال کی روش اختیار کرتا ہے اس کے لیے کامیابی کی نوعیت سنائی ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، آخر غلو کے معنی ہے کیا؟ غلو کے معنی یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، اور دین میں غلو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں سختی کرنا، تشدد کرنا، حتیٰ کہ حد سے آگے بڑھ جانا۔ آج میں اپنی تقریر کے آغاز میں آپ کو یہ بتلانا چاہتی ہوں کہ دین میں غلو کرنے سے اجتناب کرنا بے حد ضروری امر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت منع کرتے ہوئے تنبیہ فرمائی کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو دین میں غلو نے تباہ و برباد کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بھی دین میں غلو کرو گے تو پہلے کے لوگوں کی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاکم والغلو فی الدین فإنما اہلک من قبلکم الغلو فی الدین، کہ تم دین میں غلو کرنے سے بچتے رہنا، کیونکہ پہلے کے لوگوں کو دین میں غلو نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آج بہت سارے لوگ دین میں بڑے ڈھیٹ کے ساتھ غلو کرتے ہیں، اور صالحین امت میں اس طرح کے غلو کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تک کے اختیارات کا مالک تصور کرتے ہیں۔ دین میں غلو کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور صالحین امت میں غلو کرنا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام اور صالحین امت میں غلو کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیز سامعین و سامعات، تو عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ دین میں غلو کرنا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی تردید فرمائی ہے اور اس بات کو سخت بیہودہ بات قرار دیا ہے، اور اس سے سخت بہت بڑا گناہ بتلایا ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، لوگ دین میں بہت طریقے سے غلو کرتے ہیں۔ کوئی لوگ دین میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا
وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ شریعت کا ڈر ہے نہیں تو کہہ دو، شریعت کا ڈر ہے نہیں تو کہہ دو، خدا خود رسول بن کے آئے۔ اور کسی نے دین میں غلو کرتے ہوئے کہا نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، نہ بندہ رہے گا نہ اللہ رہے گا، بس خدائی کا مالک محمد رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف و تعظیم میں حد سے آگے بڑھ جانے سے انکار فرمایا۔ عزیز سامعین و سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری تعریف و تعظیم میں اتنا زیادہ حد سے آگے مت بڑھنا جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف و تعظیم میں آگے بڑھ گئے۔ میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو۔ عزیز سامعین و سامعات، تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام اختیارات کا مالک تصور کرنا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم تصور کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے۔ جب دین میں، جب شریعت میں کسی بات کی، کسی چیز کی حد مقرر کر دی جائے تو اس میں تجاوز نہیں ہے۔ لہٰذا عزیز سامعین و سامعات، دین میں غلو کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو دین میں غلو کرتا ہے تو آپ انہیں سمجھائیں، اگر وہ آپ کے سمجھانے سے انکار کر دے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا طلب کریں۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین میں غلو کرنے سے بچائے۔